السلام علیکم ناظرین، پروگرام لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ میں ہوں ارم نواز۔ آج وزیر اعظم صاحب کی لندن میں اوپن ہارٹ سرجری تھی جو کہ کامیابی کے ساتھ انجام پائی، اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم صاحب اب ہوش میں بھی آ چکے ہیں۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن سیاسی قائدین اور عوام نے آج سارا دن وزیر اعظم صاحب کے لیے دعائیں کی اور نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا، جبکہ پاناما لیکس کے لیے بنائے جانے والی کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ بے نتیجہ ختم ہو گیا اور ڈیڈ لاک اپنی جگہ پہ قائم رہا۔ اب دیکھنا یہ کہ آنے والے دنوں میں پاناما لیکس کا معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم صاحب کی جو ریکوری ہے وہ بھی دیکھنے کی کتنی دیر میں ہوتی ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، ناظرین السلام۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، وزیر اعظم صاحب کا آپریشن ہو گیا، ساتھ ہی ساتھ اب کا ہوش میں بھی آ گئے، تو کتنی دیر تک ان کی جو ریکوری ہے وہ متوقع ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے، وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی سرجری جو ہے وہ کامیاب ہوئی، دوسری اوپن ہارٹ سرجری۔ اور اگر شہباز شریف صاحب نے جو بات کی ہے آ کے اس پہ یقین کیا جائے، جو کہ کرنا چاہیے، تو چار گرافٹس لگے ہیں۔ 4 بائی پاس کا مطلب ہے، جیسے میں نے پہلے دن اس دن بات کی تھی کہ بائی پاس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آرٹری بلاک ہے تو پھر آپ اس کو بائی پاس کر کے گرافٹ لگا دیتے ہیں کہیں اور سے، کوئی وین یا کوئی لے کے، تو 4 جگہوں پہ گرافٹس لگے، یعنی 4 ویسلز بلاک تھے اور میجر ویسلز بلاک تھے۔ اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اوپن ہارٹ سرجری، یہ تو پہلے دن ہم نے میرے خیال سے جمعے کو ہی ہم نے ڈسکس کر لیا تھا سارا، اور پھر آج بھی میں سن رہا تھا تو اچھا وہ تھوڑی سی سرجری بھی ریوائز ہو گئی ان دنوں میں کہ یاد ہے تھوڑی بہت سرجری۔ لیکن بات یہ ساری کہ اس میں جو ایک امپورٹنٹ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اس میں میاں نواز شریف صاحب کی سرجری اوپن ہارٹ سرجری، اور اس میں ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جب دل کو بند کر دیا جاتا ہے۔ دل کی جو اب میرے خیال سے آف پمپ تو نہیں ہوئی ہوگی، ایک اور طریقہ بھی آف پمپ، لیکن یوزلی ہوتا ہے کہ جب ہارٹ بیٹ ہے، کیونکہ ہارٹ دل دھڑک رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر سرجری کرنی ہوتی ہے، تو ایک مدت ایسی ہوتی ہے جس میں آپ دل کو بند کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر آپ جو مشین ہے، مشین کے اوپر مشین کام کر رہی ہوتی ہے دل کا، اور پھر دل کے اوپر سرجری ہوتی ہے، تو ہارٹ بیٹ بند ہوتی ہے، پھر جب سرجری ختم ہو جاتی ہے تو دل کو دوبارہ اسٹارٹ کیا جاتا ہے۔ اینی وے، تو بات یہ ہے کہ ایک کمپلیکس سرجری ہے۔ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہوش میں آئیں گے آہستہ آہستہ، اور اس کے بعد وہ ریکوری ان کی، وہ چلے جائیں گے ایک آئی سی یو سے ایک اور کمرے میں چلے جائیں گے، وہاں پر بھی مانیٹرنگ ہوتی رہے گی ان کی، بہت زیادہ مانیٹرنگ ہوتی رہے گی۔ اور اس میں یہ کہنا میرے خیال سے بہت قبل از وقت ہے کہ اس میں کتنے دن لگیں گے، یہ ہفتہ لگے گا۔ اچھا، سننے میں آ رہا ہے کہ 2 ہفتے میں وہ دوبارہ ملکی امور کے سنبھال لیں گے۔ مطلب یہ ایک ڈاکٹرز دیتے ہیں، ایک ٹائم دے دیتے ہیں اس کا، لیکن یہ ہے کہ وہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو فوری کمپلیکیشنز میں تو یہ کہ ابھی ان کی ہارٹ بیٹ ٹھیک اسٹارٹ ہو جائے۔ اچھا، جو گرافٹ ڈالے ہیں، 4 گرافٹ ڈالے ہیں، وہ چاروں کے چاروں صحیح کام کرتے رہیں گرافٹ، کوئی بلاکیج نہ آ جائے بیچ میں، کوئی کلوٹ نہ آ جائے، کوئی فنکشننگ ٹھیک رہے، کوئی ایڈیما، یہ بہت ساری چیزیں، مطلب ایسا تو فوری ریکوری جو ہے نا، ریکوری کے 48-72 گھنٹے تو وہ ہیں جو بالکل ہی زبردست قسم کی مانیٹرنگ وہاں ہو رہی ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جائیں گے کمرے میں، اور پھر اس کے بعد موومنٹ شروع ہوگی، جلدی موو اٹھانا چاہیے ان کو، کیونکہ وینز وغیرہ جو ہیں ٹانگوں کی شریانیں وغیرہ اس کے اندر کلوٹ کے، تو جلدی ان کو واک کرائیں گے، فزیو تھراپی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ لیکن سب سے اچھی بات تو یہ کہ ان کی یہ جو ایک مرحلہ تھا آپریشن کا، یہ کامیابی سے گزر گیا۔ اب سیاست اس دوران، اب سیاست اور بیانات اور یہ سارا، وہ اب اصل کام شروع ہو۔ میں یہ آپ سے پوچھنے والی تھی کہ ان کے ریکوری کا جو ٹائم ہے، ٹائم تو لگے گا، آپ نے بتایا کہ یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے، لیکن کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ، ملکی سیاست کس طرف جائے گی، کیسے کیا حالات ہو جائیں گے؟ دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب کو جانے سے پہلے اس سرجری میں جب وہ گئے ہیں، تو اس سے پہلے ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ایک طویل عرصے سے سیاست میں مقبول سیاسی لیڈر ہیں، بڑی سیاسی جماعت کو وہ ہیڈ کرتے ہیں، اور جیسے میں نے کل بھی کہا تھا، اور کل میں نے ذرا مزاحن بات کی تھی کہ وہ جو ڈاکٹرز نے وہاں سے کہا، تو ڈاکٹرز نے بتایا ہوگا ان کو کہ آپ نے آنا ہے یہاں پہ آ کے۔ میڈیا میں دیکھیں 2 طرح کی باتیں ہوئی ہیں میڈیا میں، ایک تو یہ بات ہوئی ہے نا کہ کیوں میاں نواز شریف صاحب مثال کے طور پر جب برگر کھا رہے ہیں، ایک تصویر ان کے آ گئی برگر کھاتے ہوئے، ٹھیک ہے، فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے، وہ برگر نہیں کھا رہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، لوگوں کو بھی تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی شخص کا
کہ کسی کی بھی ہم میں سے کسی کو پتا ہو کہ جی پرسوں آپریشن ہونے والا ہے، میرا آپریشن میں اپنے اوپر رکھتا ہوں نا، میری اوپن ہارٹ سرجری ہونی ہے، تو میرے جو قریب کے لوگ ہیں وہ کیا کریں گے آج میرے ساتھ؟ ظاہر ہے فیملی آپ کو پیمپر کرنے کی کوشش وہ مجھے کرے گی، ریلیکس کہیں گے آپ چلیں یار ادھر چلتے ہیں ادھر چلتے ہیں، آپ بھول جائیں کچھ نہیں ہوگا، چلیں cheer up باہر. کرنے کی کوشش کریں گے. ایگزیکٹلی دیکھیں ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم فیملی کے ساتھ بیٹھتے ہیں کچھ نہیں ہوگا خیریت سے، میں پریشان ہوں گا لیکن وہ میرا مجھے کوشش، اور یہ بڑا دھیان ہٹانے کی کوشش یہ بڑا کریں گے. کامن ہوتا ہے آپریشن میں. جب سرجری سے پہلے آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں تو فیملی ان کے ساتھ بیٹھی مذاق کر رہی ہوتی ہے، صبح آپریشن ہوتا ہے نہیں کچھ نہیں ہوگا یہ ہوگا، ان کو کیونکہ یہ نارمل سی چیز ہے. اب یہ دیکھیں ہم تھوڑا سا لوگوں کو اور اپنے اوپر بھی رکھ کے دیکھنا چاہیے، اور سب کے ظاہر ہے فیملی میں کوئی نہ کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سرجری ہوتی ہے، تو اگر کسی کے ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو ایک رات پہلے بٹھا کے آپ اس کو ڈپریس، اس کو ڈرائیں گے، وہ بندہ ٹینس ہوتا ہے. لیکن آپ سے کوشش کرتے ہیں. تو میرے خیال سے تھوڑا سا جو سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر بات گئی وہ تھوڑی سی نامناسب تھی. اور میڈیا کو بھی دیکھیں نا، اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک پرائیویسی ہوتی ہے، ہر شخص کی پرائیویسی ہوتی ہے. ہم میں سے کوئی بھی شخص اگر ہاسپٹل میں جائے تو کیا ہم چاہیں گے کہ ہماری تصویریں، اچھا I was about to ask، ان کی پکچر بھی آئی ہے؟ نہیں یہ پکچر تو ریلیز کی گئی نا، مناسب انداز میں ریلیز کی گئی، اس کو بڑے طریقے سے ان اے ڈیسنٹ وے. لیکن کیا کوئی میں اگر ہاسپٹل میں داخل ہو جاؤں اور مجھے کس طرح سے ڈرپ لگ رہی ہے، مجھے تکلیف میں ہوں، تو میں چاہوں گا کہ وہاں میری ایک تھوڑا سا میڈیا کو بھی، ہم لوگوں کو بھی تھوڑا سا پرائیویسی کا ایک خیال رکھنا چاہیے. ڈاکٹرز تو کرتے ہیں لیکن باقی لوگوں کو بھی کرنا چاہیے کہ کیا کوئی بھی آدمی چاہے گا، کوئی بھی آدمی ہم میں سے کوئی چاہے گا کہ جی وہ ہماری تصویر آ رہی ہے کہ ہمارے، ایسے نہیں ہوتا. ایک پرائیویسی ہوتی ہے، اس کو خیال کر کے پھر بات آگے کرنی چاہیے. تو میرا خیال ہے کچھ انداز میں انہوں نے اس کو پراپرلی مینج کیا، اور اسی طرح سے مینج کرنا چاہیے. کچھ انداز میں انہوں نے غلط طریقہ اختیار کیا، جیسے کہ کچھ باتیں بتا دینی چاہیے تھی ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ، انہوں نے نہیں بتائیں. انہوں نے بلیٹن جاری نہیں کیے، جو اب آج میں نے سنا کہ کل سے جاری کیے جائیں گے. میں پہلے سے کہہ رہا تھا آفیشیلی بتائیں، بریکنگ نیوز، یہ خبریں وہ خبریں، چھپایا گیا، وہ جی جا رہے ہیں چیک اپ کروا کے واپس آ جائیں گے. پہلے سے پتا تھا الیکٹو سرجری ہونی ہے. بہرحال اینی وے آگے چلتے ہیں. آگے جو اب ہونا، اب کیا واٹ نیکسٹ. میاں نواز شریف صاحب کو غالباً آپریشن سے پہلے یہ مشورہ دیا لوگوں نے. پاکستان میں تو میں بتا چکا ہوں کہ ان کے قریبی رفقا نے ان کو مشورہ دیا. میاں نواز شریف صاحب اپنے قریبی رفقا کے مشورے، مطلب آپ یوں سمجھیں کہ جو میاں نواز شریف صاحب کو مشورہ دیا جائے گا نا، میاں نواز شریف صاحب نے اس مشورے سے الٹا کرنا ہے. یعنی اگر آپ نے میاں صاحب کو اپنے ان سے پانی پلوانا ہونا آپ نے، تو آپ کے میاں صاحب پانی نہ پئیں تو میاں صاحب پانی پی لیں گے. تو ان کو مطلب میاں صاحب کو ایک مشورہ لوگوں نے دیا بہت اچھی طرح سے کہ جی آپ اسٹیپ ڈاؤن ہو کے اس عرصے کے لیے اپنا کوئی جانشین مقرر کر دیں. میاں صاحب نے اپنا جانشین مقرر نہیں کیا. جانشین کا مطلب ہے کہ اگر میں بیمار ہو جاؤں یا میں زیادہ عرصے وہاں رہوں، جو انکیپیسیٹیشن کی بات ہو رہی ہے نا، وہ یہی ہے کہ آپ نارمل ہوں لیکن اپنے فرائض سر انجام دینے میں ناکام ہو جائیں، جس کے لیے غالباً کوئی پیٹیشن وغیرہ آپ سپریم کورٹ میں جا سکتی ہے آنے والے دنوں کے اندر کہ جی آپ بتائیں یہ ملک کیسے چل رہا ہے. میاں صاحب نے کہا کہ نہیں. لیکن میاں صاحب، یہ ابھی جو ملاقات ہوئی تھی، دو رہنماؤں کی ملاقات ہوئی تھی نا، چودھری نثار اور شہباز شریف صاحب، تو وہ کیا ملاقات تھی آرمی چیف صاحب؟ آپ کا کیا خیال ہے آرمی چیف نے کیا کہا ہوگا؟ آرمی چیف سے ملاقات ہوئی اور اس کو باقاعدہ اناؤنس کیا گیا ہے. بظاہر تو یہی کہا جا رہا ہے کہ روٹین ملاقات. نہیں روٹین ملاقات، مطلب روٹین ملاقات ہو رہی ہے اور ایک صوبے کے چیف منسٹر سے. تو قیوم علی شاہ صاحب نے کیا غلطی کی ہے؟ ثناء اللہ زہری نے کیوں؟ ایسے نہیں ہو رہا. ایک میسج کنوے ہوا ہے کہ دیکھیں ان کے ساتھ ساری دعائیں ہیں لیکن ریاستی امور اپنی جگہ ٹھہر گئے. اچھا یہ بھی کہا گیا کہ بلوچستان جو ڈرون حملہ تھا اس کو بھی ڈسکس کیا گیا اس کے اندر. نہیں تو کس سے؟ شہباز شریف کے پنجاب میں تو نہیں ہوا، مطلب ڈرون اٹیک پنجاب میں ہوا ہے کیا؟ دیکھیں نا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو پھر بات بنانے کو ملک کی سلامتی اور وہ خوشگوار ماحول سارا. اصل بات یہ ہے کہ ایک میسج یہ دیا گیا ہے کہ ایک تو پہلے میسج تھا کہ جو پاناما لیکس کا مسئلہ پولیٹیکلی حل، اب یہ دوبارہ دیا گیا کہ پولیٹیکل ٹرموائل اچھا یہ پیدا نہیں ہو رہا، آئینی بحران پیدا ہو نہیں رہا، ہو چکا آلریڈی. اس بحران کو کسی انداز میں آپ سیاسی طور پہ اس کو حل کریں، سیاسی طور پہ اس بحران کو حل کریں کہ اگر پرائم منسٹر وہاں پہ ہیں اور اگر کچھ تو کیسے، مطلب اب کیا اسحاق ڈار بلائیں گے آرمی چیف کو؟ اب آپ ذرا تصور کریں نا، اسحاق ڈار بلا کے
قومی سلامتی امور پہ یعنی اسحاق ڈار کو دے دیا ہے. خواجہ آصف صاحب جو جی ایس کیو میں پتہ نہیں ان کی پابندی ہٹی ہے یا نہیں ہٹی ابھی, جو حادثاتی طور پہ بن گئے تھے وزیر دفاع, کیونکہ وہ مسنگ پرسنز کیس میں بلا لیا گیا تھا وزیر دفاع کو, پتہ وزیر دفاع کوئی نہیں تھا. بات یہ ہے کہ کیا مطلب اسحاق ڈار صاحب, اب تصور کریں اسحاق ڈار صاحب بلائیں گے قومی سلامتی کہ ادھر جی ڈی جی آئی سے آ جائیں, ڈی جی ایم آئی آ جائیں, آرمی چیف آ جائیں, مجھے ادھر قومی سلامتی میں بریف کریں. سمجھ سے بات ہو رہی ہے. مطلب پاسبل ہی نہیں ہے. مطلب نیوکلیئر ملک کے معاملات سارے. اب ایک تو چیز ہو گئی نا کہ آپ نے چلے بجٹ جیسے تیسے کر کے یہ فائل سائن ہو کر آ گئی. اب مجھے بتائیں کہ یہ سارے کا یہ پلندے اتنے موٹے پلندے جمع ہو جائیں گے کہ 2 ہفتوں میں یا 3 ہفتوں میں, اتنے جس کے اوپر پرائم منسٹر کی اپروول چاہیے. مطلب ہر آدمی نے باہر جانا ہے, پرائم منسٹر کی اپروول چاہیے. ہر آدمی نے, بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جو آرمی چیف کو بھی پرائم منسٹر کی پرمیشن چاہیے. ملک میں جمہوریت ہے نا. تو اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس صورت کا اس میں کوئی طریقہ نکالیں. میاں صاحب نے غالباً وہ طریقہ نہیں نکالا. وہ آپریشن سے پہلے میاں صاحب کو ایک میسج دے. اب وہ پیٹیشن جانے والی ہے. اچھا, اب وہ پیٹیشن جانے والی ہے اور یہ ایک اور کرائسس کھڑا ہوگا, یہ کھڑا ہوگا فوری طور, کیونکہ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب یہ جو سرجری نا اوپن ہارٹ سرجری, اس کا ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے. اچھا, یہ پہلے سائیکولوجیکل, میاں صاحب جو وہاں سے واپس آئے تھے پچھلے مہینے, تو آپ نے آ کے دیکھا کہ میاں صاحب اتنا غصے میں کبھی بھی نہیں آتے. جس طرح انہوں نے ٹیمپر لوز کیا اپنے جلسوں میں, میاں صاحب نہیں آتے اس طرح غصے میں. میاں صاحب بڑے رہتے ہیں, پولائٹ آرام سے. میاں صاحب کا یہ منہ اور مسور کی دال, اور میں سڑکیں بناتا ہوں اس لیے کہ تم سڑکوں پہ بیٹھے رہو, تم مظاہر کرتے رہو, تمہاری قسمت میں یہ اس طرح کی بات. میاں صاحب آلریڈی وہ انڈر پریشر ہے, ایگریسو نظر آئے. میاں صاحب نے اسپیچز کی, اسپیچز میں اپنے بیٹوں کا نام لیا, لیکن انہوں نے مریم نواز صاحبہ کا نام نہیں لیا, جو کہ اصل ان کے ذہن میں ہے کہ میری جانشین. ابھی تک وہ اس میں ہے کہ مریم نواز ہی ہوں گی ان کی جانشین, جو کہ مشکل ترین ہو چکی ہے چیز پاناما لیکس کے بعد. تو میاں نواز شریف اس بات پہ نہیں مان رہے. لیکن بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے مسلم لیگ نواز کے غالباً اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اسی پارلیمنٹ سے دوسرا بندہ لے آئیں گے. اور میرا خیال ہے کہ غلط گارنٹی دی. اگر کسی نے گارنٹی دی ہے تو کسی کو بھی گارنٹی دی ہے کہ نہیں جی ہم ان ہاؤس آہستہ سے میاں صاحب کو ہم قائل وائل کر لیں گے, میاں صاحب سمجھ جائیں گے, یہ وہ کر کے, یہ غلط گارنٹی دی ہے. اور خاص طور پہ اگر شہباز شریف صاحب نے دی ہے تو بالکل ہی غلط دی ہے. اگر شہباز شریف صاحب یہ گارنٹی کہیں دے کر گئے ہیں کہ جی ہم میاں صاحب کو منا کے ہاؤس چینج کروا دیں گے, آپ ٹھیک ہو جائے گا, سارا ملک بڑا ٹھیک چلے گا, تو شہباز شریف صاحب ایسا نہیں کر پائیں گے. اور دوسری دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, میں یہ میاں نواز شریف صاحب کی بات نہیں کر رہا. انسان ایک عجب مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. جیسے بچہ ہوتا ہے نا, بچے کو دیکھیں, بچہ غبارہ پھلاتا ہے, پھولتا جاتا ہے, بچے کا دل نہیں بڑھتا, بچہ پھلاتا جاتا ہے, اس میں غبارہ پھٹ جاتا ہے. انسان طاقت چاہتا ہے. آپ کو پتہ ہے عروج کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ زوال. بالکل, مطلب عروج اب بھی, مطلب پہاڑ کے اوپر ایک اور پہاڑ انسان بناتا ہے, پھر ایک اور پہاڑ بناتا ہے, ایک اور پہاڑ کھڑا آخر میں پہاڑ گر جاتے ہیں سارے. یہ انسان ہے. یہ میں اپنی سب کی بات کر رہا ہوں. اب ساری زندگی میں کیا کرنا ہے ہم نے, ایک جی پیسہ جمع کرو, ایک گھر بنے گا, گھر ڈیکوریٹ ہوگا, اس کی دیواریں ایسی ہوں گی, اس کے باغ ایسے ہوں گے, اتنا خوبصورت گھر بنے گا, اور جب گھر بن جاتا ہے تو اسی گھر سے اس کا جنازہ اٹھ رہا ہوتا ہے. اور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ تھوڑے دنوں بعد کی تصویریں بھی ہٹ جاتی ہیں کہ یار یہ کیا تصویر, یہاں پینٹنگ لگا دو, یہ سب اپنی روٹین لائف میں بیزی ہو جاتے ہیں. یہ زندگی ہے. اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اس پہ غور کرو. ہم غور کرو, یہ پہاڑ پہ, سورج پہ, پانی پہ, ستاروں پہ. آدمی غور کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے روٹی کیا کھانی ہے دوپہر کو, میں نے چغلی کس کی کرنی ہے, میں نے سازی. تو بات, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, قسم کھاتے ہیں کہ زمانے کی کہ انسان خسارے میں. اب آپ کے سامنے چیزیں ہو رہی ہیں, آپ ذرا لوگوں کو دیکھیں, آپ ذرا لوگوں کے ایٹیچیوڈ دیکھیں. میں دانیال عزیز صاحب کو سن رہا تھا. دانیال عزیز صاحب بڑے زبردست آدمی ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے خواب آیا تھا, مجھے کل ہی خواب آ گیا تھا رات کو کہ میاں صاحب کا آپریشن ٹھیک ہوگا. وہ ایک, ہاں انہوں نے کہا بھی, ہاں انہوں نے کہا کہ مجھے خواب آیا کہ میاں نواز شریف صاحب ایک بالکنی میں کھڑے ہیں, اور بالکنی میں ہزاروں لوگ سامنے کھڑے ہیں, اور میاں نواز شریف صاحب ان کو اشارہ کر کے ایسے کر کے ان کو پیار, مطلب یہ دانیال عزیز صاحب بیان دے رہے تھے. تو مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے خواب آیا ان کا, لیکن یہ ہے کہ اچھا جی مریم نواز صاحبہ نے بھی تو کہا ہے نا کہ دسمبر میں ہی کہہ دیا گیا تھا ڈاکٹرز کی جانب سے کہ آپ آپریشن کروا لیں, لیکن وزیر اعظم صاحب 2 سال آگے کروانا چاہ رہے تھے, لیکن اب پھر ان کو جلدی کروانا پڑا. نہیں دیکھیں, مریم نواز صاحبہ جو ہے نا, مریم نواز صاحبہ
قابل احترام بہنوں کی طرح سب کچھ ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ کو ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے نا اوور ایمبیشیس نہ ہو کچھ، مطلب جب آپ اتنا کھل کے چیز، ایک ہوتا ہے نا کہ انشاءاللہ تعالی ہم 2018 میں الیکشن ہوگا، تو میاں مطلب مریم نواز صاحبہ دیکھیں بلاول ہے مثال کے طور پر، بلاول خاص وقت پہ سامنے آئے ہیں، بلاول یہ نہیں کہہ رہے کہ میں اگلا وزیر اعظم ہوں گا، بلاول نے کہا ابھی تک، بلاول کی آپ 100 بلاول کے مطلب مریم نواز صاحبہ آلریڈی ڈی فیکٹو پرائم منسٹر کے طور پہ کام کر رہی ہیں، مطلب یہ وہ کام تھا جو ان کو 2018 سے 3 مہینے الیکشن سے 3 مہینے پہلے ہوتا کہ لوگوں کے پرزور اصرار پہ مریم نواز صاحبہ نے وزیر اعظم بنے. مریم نواز صاحبہ آلریڈی وزیر اعظم بن کے وزیر اعظم ہیں, وزیر اعظم سمجھ رہی ہیں, وزیر اعظم مطلب ایک عجیب سی پوزیشن. یہ نہیں کرنا چاہیے تھا مریم نواز صاحبہ کو. تو مطلب لوگوں ہر ایک کے ذہن میں کہ اگلی وزیر اعظم مریم نواز ہوں گی, مریم نواز پورٹرے ہو رہی ہیں, مریم نواز وہ تھوڑا سا مریم نواز صاحبہ کو پیچھے, جو میں بڑے مہینوں سے کہہ رہا ہوں کہ پیچھے جانا چاہیے تھا. لیکن وہی والی بات ہے میاں صاحب کی کہ میاں صاحب کو آپ کہیں گے جی پانی پیئیں تو وہ پانی نہیں پیئیں گے, مریم نواز صاحبہ کو بھی آپ کہیں یقیناً وہی ہوگا جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو الٹا ہوگا. بریک کا وقت تو اسٹریٹجک میڈیا سیل اور ایکٹیو ہو جائے گا. یہیں سے آ کے باتوں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اپنی مرضی کا کام لے لیں گے. کون سے وہ لوگ ہیں جو اپنی مرضی کا کام لیں گے, کیا کام لیں گے, کس طرف اشارہ کیا انہوں نے؟ دیکھیں مریم نواز صاحبہ ابھی ان کے انٹرویوز چل رہے ہیں مختلف جگہوں پہ, جو ان کی اپنی ظاہر اپنی خواہش پہ ہوں گے, ادروائز تو وہ اویلیبل نہیں ہوتی. مریم نواز صاحبہ بہنوں کی طرح ہیں, انتہائی محترم ہیں, اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں, بڑی ٹیلنٹڈ ہیں. ایک بات ان کو ذہن میں رکھنی چاہیے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے آئینی اور قانونی, سوائے اس بات کے کہ وہ وزیر اعظم کی صاحبزادی ہیں اور دختر اول ان کا ٹائٹل رکھا گیا ہے, اور وہ ڈی فیکٹو پرائم منسٹر بن کے سارے فیصلے کر رہی ہیں, اور اس کے علاوہ ان کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے. اور میرے خیال سے وہ اس میں ہی رہیں تو بہتر ہے ان کے لیے. وہ 2018 میں الیکشنز میں جیت کے وزیر اعظم بننا چاہتی تھیں, جو پاناما لیکس کی وجہ سے ڈیمیج ہو گیا مسئلہ سارا. سیاست کے دل میں دل نہیں ہوتا, سیاست بڑی بے رحم ہے, اور ریاست کے امور بھی بڑے بے رحم ہیں, اور یہ بے رحم سیاست ہے. اس کو ایموشنل لوگ بناتے ہیں ملک میں, جس ملک میں بہت سارے قائدین ہو نا, ویسے ہماری قوم میں اتنے قائد, یہاں بہت قائدین ہو نا, نہیں تو وہاں پر پھر کوئی بھی قیادت کا بڑا زبردست فقدان ہوتا ہے. اب جیسے اس وقت مریم نواز صاحبہ قائد ہیں, تو جہاں ایک کشتی ہو, اس کو 5-6 ملہ ایک ادھر کھینچ رہا ہو, ادھر کھینچ رہا ہو, کشتی ڈوبتی ہے الٹیمیٹلی. وہ کہتے ہیں نا بہت سارے باورچی بیٹھ کے کھانا پکانے کی کوشش کریں, میں حلیم بناؤں گا, تو آخر میں کوئی عجیب سی, نہ وہ حلیم رہتی ہے نہ وہ دال رہتی ہے, وہ عجیب چیز بن جاتی ہے, نہ متنجہ, وہ پتہ نہیں کیا بن جاتا ہے. بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ دختر اول ہیں, ان کا ٹائٹل ہے, اور وہ وزیر اعظم, وہ منتخب نہ اسمبلی کے رکن ہے نہ سینٹ کے رکن ہے, وہ ڈی فیکٹو پرائم منسٹر اس لیے ہیں کہ وہ صاحبزادی ہیں میاں نواز شریف صاحب کی. اچھا, وہ گروم, جیسے میں پہلے کہہ رہا ہوں نا, وہ 2018 کے الیکشنز کے لیے گروم ان کو ہونا تھا. وہ 2018 سے کوئی 3 سال 3 سال پہلے ایک تو آ گئی سامنے, بالکل کلیئرٹی کے ساتھ آ گئی کہ میں ہی ہوں اگلی وزیر اعظم. پھر وہ اس انداز میں سامنے آئی جو ان کو نہیں آنا چاہیے تھا. یعنی میں ان کو ایک صحیح مشورہ دے رہا ہوں. اس وقت وہ بہت سارے ان کے ارد گرد چمپو جو ہے نا فضول قسم کے, وہ بیٹھ کے ان کو نانا سبحان اللہ ماشاء اللہ واہ واہ جو ہر جگہ ہوتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اپنی لائنیں بھی کہیں اور بھی فٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس طرح کا بہت بڑا ٹولہ جمع ہوگا. میں ان کو بالکل صحیح مشورہ دے رہا ہوں کہ اس وقت ان کو نہیں آنا. اور میں مثال کا دیتا ہوں آصفہ کی, آصفہ بھٹو زرداری, اور میں بطاور کی, کہ انہوں نے تھرو آؤٹ اس پورے دور میں, بلاول تو آگے آ گئے جب زرداری صاحب موجود تھے, تو بلاول کئی جگہ نظر آئے, لیکن ان بچیوں نے اپنے آپ کو, ایک نے پولیو میں اپنے آپ کو انوالو کیا, پولیو کے خطروں میں, مہم میں, ادھر ادھر. ان کو چاہیے تھا اس وقت مریم نواز صاحبہ کو کوئی سوشل پروگرام اٹھا کے سوشل ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتی, بجائے اس کے کہ ایک اسٹریٹجک میڈیا سیل گالیاں دے رہے ہیں آ کے, وزیر پیچھے پتا چل رہا ہے مریم نواز صاحبہ ان کو کہہ رہی ہیں, مطلب وہ. اور ابھی اس مرحلے پہ
یعنی کوئی ڈاکٹر نہیں آیا, کوئی اور نہیں, مریم نواز صاحبہ آ کے ایموشنل, ہم سب ایموشنل ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کتنا مشکل ہوتا ہے والد کو دیکھنا, ہم سب کے لیے مشکل ہوتا ہے والد کو دیکھنا, ہر ایک کے ہم مطلب یہ ایک ریاست الگ مسئلہ ہے, مطلب میری بھی آنکھوں میں ہم سب روئے ہیں زندگی میں, ہمارے سب کے گھر والے بچے سڑکوں پہ پڑے ہوئے لوگ ہسپتالوں کے باہر, وہ زندہ بچی, یاد ہے اس کو امرین کے ساتھ ابھی کیا ہوا ہے, وہ بچی کی تو علیشہ کا ایک واقعہ ہوا ہے کراچی میں, وہ 1.5 گھنٹے تک اس کو آج مری میں ایک بچی کو جلا دیا گیا. دیکھیں ہم ایک پورا ملک مسئلہ ہے نا, اب ایک سیاست ہے اور ایک ہے کہ میں اس کو مطلب میں ایموشنل میں بنا دوں, تو مطلب ایک بھائی ریاست کا مسئلہ اپنی جگہ ہے. نہیں آپ سے کہیں گے جی وہ پاکستان کی فوج کیوں ہے, ہم کہیں گے دیکھیں جی میں ایموشنل نہیں, دیکھیں نا جی دشمن ہیں ہمارے, لیکن دشمن بھی تو اچھے ہیں نا, مطلب دشمن بھی کیا ہوا, دیکھیں نا ان کے بھی تو دیکھیں نا, وہ بھی تو آخر انسان ہے نا, تو دیکھیں نا یہ بھائی ریاستی امور کچھ اور ہیں, اور گھر کے ایموشنل ٹچ آپ اس کو, اب ایشو اس وقت کیا ہے, ایشو جو بالکل اٹھا کے گٹر میں پھینک دیا گیا وہ ہے پاناما لیکس. اب وہ ہفتے کے دن شام کو 4 بجے اس کا اجلاس ہوگا, آج پتہ نہیں کون سا دن ہے, اب تو دن بھی آج منگل ہے, اچھا چلیں, تو اب یہ کہ ہفتے کے دن اس کا اجلاس ہوگا, اس سے پہلے یہ بجٹ کا ایک مسئلہ ہوگا, 1-2-3 دن میں بجٹ بھی آنے والا ہے. میں آپ کو بتاؤں اس وقت لوگ جمہوریت, گورننس, یہ ساری چیزیں آپ سائڈ پہ کریں, خارجہ پالیسی, داخلی پالیسی, یہ پالیسی, وہ پالیسی, سارے لوگ صرف ایک خبر سننا چاہ رہے ہیں, اور وہ یہ کہ احتساب کیسے ہوتا ہے, یہ اس چور نے اتنا پیسہ لوٹا اور وہ بھاگ گیا اکراس دا بورڈ, کسی پارٹی کا ہو, لوگ کہہ رہے ہیں وہ گھوم کیسے رہا ہے ابھی تک, یہ باہر ہمیں نظر کیسے آ رہا ہے ابھی تک, یہ اندر جیل میں کیوں نہیں ہے, یہ لوگوں کا ایشو ہے, لوگوں کا یہ لوگ اس وقت لوگوں نے, آپ ذرا سوشل میڈیا پہ جائیں کسی محفل میں گیدرنگ بیٹھے, لوگوں کا پارا چڑھ رہا ہے اس وقت بہت زیادہ. آپ سندھ انٹیریئر سے, ابھی تو کراچی نہیں مکا, انٹیریئر سندھ کا جو بیڑا غرق ہوا ہے, ابھی تو پنجاب میں آنا تھا, انہوں نے تو پہلے چھوٹو گینگ سے پہلے رولا پڑ گیا کہ پی بلوچستان میں ایک سیکٹری, ان کے وزیر اعلیٰ صاحب چلے گئے, اچھا ہوا ثناء اللہ جری صاحب ہماری طرف سے بھی پہنچا دیں خیریت پوچھ لیں میاں صاحب کی, وہ ایک سیکٹری کے گھر سے پکڑا گیا 80 کروڑ روپیہ. یعنی آپ یہ دیکھیں اس کا جذبات سے کیا تعلق ہے, اور میاں صاحب کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے, بہت لمبی زندگی دے, اور اچھی زندگی دے. میں لمبی زندگی سے زیادہ ایک اچھی زندگی کی بات کرتا ہوں, کیونکہ لمبی زندگی بھی بعض دفعہ ایک, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, اچھی زندگی دے, کامیاب زندگی دے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ملک کو بھی زندگی دے, ملک بھی آگے چلے, ملک نہ آئی سی یو میں پڑا ہو, لوگ وینٹیلیٹر پہ, معاشی پالیسی چلی جائے آپ کی, گرافٹ لگنے شروع ہو جائیں آپ کی اکانومی کو, خارجہ پالیسی پہلی گرافٹ ہو رہے ہیں, اس کو بھی گرافٹ, ملک بھی تو ہے, ملک ریاست بھی تو ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک تو میڈیا نے زیادتی کی, پہلے تو میں میڈیا کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ہر جگہ انہوں نے جا کے اور ادھر گھسنے کی کوشش کی, انہوں نے اس کو غلط انداز میں ہینڈل کیا. ان کو بات کہنی چاہیے تھی, کھل کے کہنی چاہیے تھی کہ یہ سجیشن ہے, ایک انسان ہے میاں نواز شریف, پہلے تو انسان ہے نا, بعد میں وزیر اعظم, ایک بیماری ہے, لوگ اس کو اب, یعنی خواجہ آصف کہہ رہے ہیں, اب مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں, ان کو تو پتا تھا پہلے سے, خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جمعے کو آ کے وہ پیر کے دن قومی سلامتی کا اجلاس ہوگا, قومی سلامتی کا اجلاس, وہ ڈرون کے بعد. او بھائی ایک منٹ ذرا, آپ ہر 2 دن بعد اگر اپنا بیان چینج کریں گے اور آخر میں آ کے آپ لوگوں کو یہ کہیں گے کہ دیکھو یہ کیسے گھٹیا لوگ ہیں, یعنی میاں نواز شریف آ کے لوگوں کے منہ بند کر دیں گے, بھائی اللہ کرے جلدی واپس آئیں, میاں صاحب تو کہہ رہے ہیں جلدی خیریت سے ہیں. آپ کے خود وزراء نے جب جھوٹ بولا ہے, وہ انہوں نے کہا ہے کہ پیر کے دن اجلاس ہوگا, آپس میں کوئی بات نہیں مل رہی ان کی. مقصد دیکھیں نا, مطلب یہ عجیب, میں نے کہا نا ایک عجیب قسم کے لوگ ہیں, یعنی ایک عجیب, اور میں ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا, میں مجموعی آپ کا جو پولیٹیکل ہورائزن ہے نا ملک کا, جس میں میڈیا بھی, اشرافیہ بھی, یعنی اس میں عجیب و غریب قسم کا معاملہ ہے کہ اس میں بات کرنی نہیں صحیح, اور اس کے بعد یعنی پہلے کہنا ہے کہ جی کچھ نہیں ہے, پھر کہہ دیا کہ کچھ ہے, سٹیٹمنٹ چینج ہوتی رہتی ہے. مقصد ہے کہ آپ اس سے آپ کیا چاہ رہے ہیں اس سے, بھی آپ کا ایک مائنڈ کلیئر ہونا. نہیں وہ تو دیکھیں بیمار تھے لیکن صحت مند ہو گئے, او بھائی اچھا, پھر منہ سب کے منہ جو کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں آئیں گے ان کا منہ کالا ہو گیا, عجیب, بھائی لوگ تو کہہ رہے ہیں واپس آ جاؤ, نہیں وہ واپس آئیں گے, سازشیں ناکام ہو گئی. بھائی آپ نے خود ہی تو کہا تھا وہ پیر کو آنا ہے, انہوں نے کچھ نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ نے بھی کچھ دیر پہلے یہ بھی کہا کہ وہ خود کو پارٹی میں کسی پوزیشن پر نہیں دیکھتی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ 2018 میں بننا چاہ رہی تھی وزیر اعظم. میاں یہ تو دیکھیں نا بڑی عجیب سی, یہ تو کہتے ہیں نا کہ وہ پارٹی میں وزیر اعظم ہاؤس تو مریم نواز صاحب رن کر رہی ہیں نا, یہ وزراء جتنے ہیں
یہ جتنے کے جتنے وزراء ہیں یہ یعنی کس کو جا کے رپورٹنگ کس کو کرتے ہیں سب, اطلاع کس کو گورنر سے لے کے سیکٹری تک کی پوسٹنگز اور یہ سارا یہ معاملات کون دیکھتا ہے؟ مریم نواز صاحبہ دیکھتی ہے نا. مریم نواز صاحبہ, میاں نواز شریف صاحب کو حق ہے اس بات کا کہ وہ اپنی صاحبزادی کو گروم انہوں نے کرنا کریں, اتنا نہ کریں کہ مطلب میں یہ سمجھنے میں مجبور ہو جاؤں کہ ملک کے اندر میڈیا, ملک کے اندر قوانین, ملک کی سیاست, ملک کے مطلب جس سے مریم نواز صاحبہ تو بہنوں کی طرح بہت بہت احترام ہے, مگر ایسا بھی نہ ہو جائے نا کہ وہ بالکل ایک ڈکٹوریل قسم کا ایک پرسنالٹی سامنے آ جائے کہ جو سامنے ہے بھی نہیں بھی ہیں, مطلب ہر آدمی ہر سیکٹری آ کے بات کر رہا ہے جی ہم کیا کریں, وہ جی مریم نواز صاحبہ نے کہا, جو ہم کیا کریں جی مریم نواز صاحبہ, ہم کیا کریں فواد حسن فواد نے کہا. آپ سامنے ہیں بھی, آپ سامنے نہیں بھی ہیں, کیا کریں. بات کرتے ہیں آئینی حیثیت کی. نہیں آئینی حیثیت, ایک تو آئینی حیثیت, دوسری بات یہ کہ اخلاقی طور پر بھی آپ کو پیچھے رہ کے, یعنی آپ کا بنتا نہیں. مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ میاں نواز شریف صاحب, میں پھر کمپیئر کر رہا ہوں زرداری صاحب سے, یعنی دونوں اچھے خاصے تیز ذہن رکھنے والے لوگ ہیں نا, اچھے خاصے تیز. کبھی آپ نے سوچا کہ وہ آسفا سامنے آ جائیں اور آسفا کے سامنے جا کے سارے وزیر آسفا, بچوں کو آپ پیچھے رکھیں یار اپنی فیملی کو, اور پراپر ٹائم پہ آپ لانچ کریں کہ جی میری یہ بچی میری کینڈیڈیٹ ہے, لوگ واہ واہ کریں گے. 2018 کے الیکشن وہ پہلے ہی آپ لا کے 3 سال پہلے ٹک کر کے آپ نے لانچ کیا, ٹھس, یہ تو بالکل ہے جی جو پناما لیکس آ گئے ٹھس. مطلب یہ تو میرا خیال ہے کہ اب وہ کہنا بیک ٹو دا بزنس, بیک اٹس دا ٹائم اسٹیٹ کے معاملات سے تھوڑا جذبات کو سائڈ پہ رکھ کے ریاستی امور سے لے کر آ جائیں واپس. جی ڈاکٹر صاحب بریک سے واپس آ کے بات کریں گے پناما لیکس سے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین, باتوں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب جو میسج لے کر گئے ہیں وزیر اعظم صاحب اس کو نہیں مانیں گے, کیوں نہیں مانیں گے؟ وزیر اعظم صاحب نہیں مانیں گے اس میسج کو. شہباز شریف صاحب نے, مجھے نہیں پتا کہ کس طرح کھل کے ان کو وہ میسج دیا, لیکن بہرحال یہاں جو کمٹمنٹ کر کے گئے ہیں شہباز شریف صاحب, وہ یہ کر کے گئے ہیں کہ ہم اس کو جلدی اس آئینی بحران کو حل کر لیں گے, ریاست اس طرح نہیں کھڑی رہے گی اپنی جگہ, اور وشز بھی لے کے گئے ہیں. ظاہر ہے انہوں نے جانے سے پہلے جو ملاقات کی تھی غالباً شہباز شریف صاحب نے پہلے بھی تو بات کی تھی نا, یہاں جہاز اتر گیا تھا مشرف صاحب کو لینے کے لیے 2 سال پہلے, یہاں جہاز آ گیا تھا. جی ٹھیک ہے, میں بڑی ذمہ داری سے, جہاز آ گیا تھا. شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ مشرف صاحب چلے جائیں گے بیٹھ کے, لیکن میاں صاحب نے کہا نہیں. جی بات یہ ہے کہ پھر مشرف صاحب, پھر ایک لمبی کہانی چلی, مشرف صاحب چلے گئے باہر, لیکن 2 سال پہلے شہباز شریف صاحب تھے نا کہ میں منا لوں گا میاں نواز شریف صاحب, وہ نہیں مانے میاں صاحب. تو میاں صاحب اب کیا مانیں گے؟ دوسری بات, میاں صاحب کے ذہن میں ہے یا مریم نواز صاحبہ یا پھر کوئی نہیں. دیکھیں کوئی سیکنڈ آپشن, میں اس بات کو پہلے ڈسکس کر چکا ہوں نا. ایک بات دوسری, پھر اپنی بہن کے لیے مریم نواز صاحبہ کے لیے دیکھیں, یہ آپ ذہن میں رکھیں یہ جو کچھ چل رہا ہے نا سارا, یہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کی فیملی سے زیادہ کوئی اس بات کو نہیں جانتا جی کہ یہ کیا یہ کروڑوں عوام نہیں, یہ پاور ہے, یہ طاقت کا مرکز ہے. یہ طاقت کا مرکز جو ہے وہ بول رہا ہے اس وقت, وہ بات کر رہا ہے. یہ جو ہزاروں لوگ کلپیں چل رہی ہیں, یہ اس وقت شہباز شریف صاحب کو جلا وطنی کے دوران انتہائی سنگین بیماری ڈائگنوز ہوئی تھی, انتہائی سنگین. خاموشی سے وہ گئے تھے اپنا علاج کروانے, اور اللہ کا شکر ہے خیریت سے ہو گئے تھے. وہ اپینڈکس نہیں تھا, وہ ایک اور ٹیومر ڈائگنوز ہوا تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی بعد میں کیا یہ کروڑوں دعائیں اس وقت آ رہی تھی میڈیا میں؟ نہیں آ رہی تھی. اشتہارات نہیں چل رہے تھے, سوشل میڈیا سیل نہیں چل رہے تھے. پاور, ریاست کی طاقت بول رہی ہے اس وقت جو بات ہو رہی ہے, ان کو پتہ ہونا چاہیے. میں شکریہ ادا کرتی ہوں کروڑوں عوام. میاں نواز شریف جب آئے تھے مشرف صاحب کے دور میں, اور جب سارے یہاں پہ مسلم لیگی رہنما 99.99% رات کو فرمائشی پروگرام پہ کہا تھا مجھے گھر سے اریسٹ کر لینا یار, میں ایئرپورٹ نہیں جانا چاہ رہا, یہ سارے کے سارے اریسٹ ہو گئے. میں نام لے رہے کہ ان کی کئیوں کی تو ویڈیوز جو ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں آرکائیو میں. اب کیا لوگوں کو ہم سنائیں؟ بات یہ ہے کہ جو ہے نا کروڑوں عوام کی دعائیں, لوگوں کی دعائیں بالکل ہیں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ. لوگ وہ پاپولر لیڈر ہیں, مگر آپ ذرا 2 چیزوں کو الگ, ایک ہے ریئلٹیز کیا ہیں. ریئلٹی یہ ہے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہے, ٹھیک ہے. ریئلٹی یہ ہے کہ جو میں بار بار بات کروں, اورنگزیب اپنے باپ شاہ جہاں کو, اپنے باپ کو
صرف اس بات پہ کہ وہ میرا باپ مجھے نہیں پسند کرتا تھا بلکہ دارا شکو کو ولی عہد بنا دی. اس نے اپنے باپ کو اس کوٹری میں بند کیا جہاں سے اس کا باپ سلاخوں کے پیچھے وہ دیکھتا تھا تاج محل, اور دیکھتے دیکھتے باپ مر گیا. ٹھیک ہے نا, یہ وہ ریالٹیز ہیں, یہ وہ ریالٹیز ہیں. اور آج کی دنیا میں شاہ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں سب کو اپنی جگہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرا ولی عہد ہوگا, اور تو شاہ عبداللہ کی آنکھ بند ہوتی ہے اور ولی عہد چینج ہو جاتا ہے. مکرن کا کسی کو نہیں پتا کدھر گئے. شہزادہ مکرن کتنی بڑی پرسنٹ, کسی کو نوبڈی نوز کہاں گئے, ولی عہد غائب. بات یہ ہے کہ جو سیاست اور پاور ہے نا, یہ کچھ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آپ نہیں بول رہے ہوتے, وہ طاقت بول رہی ہوتی ہے. آپ کے آس پاس لوگ آپ کے وہ لگے ہوئے ہواری چمچے, وہی میں نے مشرف صاحب کے گرد ٹولہ دیکھا, وہی میں نے زرداری صاحب کے گرد ٹولہ دیکھا, وہی سارے کے سارے لوگ. اچھا مشرف صاحب کو یقین تھا, مشرف صاحب چل رہا تھا نا, مجھے کہتے تھے یار میں کہا جن صاحب آپ یہ غلط کر رہے ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب, وہ کرپٹ پولیٹیشینز آپ کے پیچھے ہیں. زرداری صاحب آگئے, زرداری صاحب کو یقین تھا یہ نواز شریف پیچھے ہیں. اب ان کو یقین ہے کہ یا تو عمران خان پیچھے, کوئی پیچھے نہیں ہے, کوئی پیچھے نہیں ہے. ہم آپ کا ہمارا کام ہے مشورے دینا. وہی لوگ جو آج آپ کے ساتھ ہیں, اگلے سیٹ اپ جب بھی آئے گا کسی اور کے ساتھ کھڑے ہوں گے. 5-6 نے لائنیں سیٹ کرنی شروع. میں کیا بتاؤں, 5-6 شخصیات ایسی ہیں جو رابطہ کر رہی ہیں. 5-6 وزراء انہوں نے میسج بھیجا ہے عمران خان کو. اچھا 5-6 وزراء میسج بھیج رہے ہیں عمران خان کو. کئی لوگ ادھر فارورڈ بلاک بنانے کی تیاری کر رہے ہیں کہ اچھا. اور چودھری نثار صاحب جو ہیں, چودھری نثار صاحب کو یہ جو ہے نا نیکٹا ویکٹا ادھر ادھر جو خبریں آ رہی ہیں نا, وہ ناکامی ہوگی فلان, یہ بھی اندر سے وزراء فیڈ کروا رہے ہیں میڈیا کو کہ یہ خبر دو, نیکٹا میں یہ ہو گیا, ایف آئی میں ناکامی ہو گئی, خبریں دے دی چودھری نثار کو ڈاؤن کرنے کے لیے. چودھری نثار کو ڈاؤن کرنے کے لیے چودھری نثار ایک پوٹینشیل کینڈیڈیٹ. آپ کسی اور وزیر کی خبریں اس طرح آ رہی ہیں ایف آئی اے میں یہ ہو گیا. یہ چودھری نثار صاحب کو پتہ ہے کہ خبریں ان کی ایف آئی اے کون لیک کروا رہا ہے, یہ میڈیا کو دیکھ کون رہا ہے. ذرا دائیں بائیں جھانکے نا, اندر کے ہی لوگ ہیں. اوہو, کبھی آپ نے کہیں کسی اور وزیر کی سن رہے ہیں اس طرح کے, اس کے جس طرح چودھری نثار صاحب ایک یلغار کون کروا رہا ہے. دیکھیں بات یہ ساری کہ یہ بڑی بے رحم سیاست ہے. مریم نواز صاحبہ کو اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف صاحب کو خیریت سے رکھیں. اس معاملے کو وہ جلدی حل کریں. اس سیاسی آئینی بحران جو پیدا ہوا نہیں ہے, ہو چکا آلریڈی, اس کو جلدی حل کریں. جو کمٹمنٹ شہباز شریف صاحب نے دی ہے, شہباز شریف صاحب پتہ نہیں کس حد تک کامیاب اس میں ہوتے ہیں, کس حد تک اس میں نہیں ہوتے. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ جلدی فیصلہ. اب دیکھیں نا آج کیا ہوا ہے. ایک تو آرمی چیف ترکی میں طیب اردگان, وہ تو ایکسرسائزز ہو رہی ہیں, وہ تو پیور ایک جو اسٹریٹجک معاملات خطے کے تبدیل ہو رہے ہیں. آج افغانستان میں دیکھیں, وہاں پر 4 بسیں روکی ہیں کندوز کے پاس علی آباد جاتے ہوئے. 4 بسیں روک کے مسافر اتارے ہیں, میرے خیال سے 200 کے قریب اتارے ہیں. اس میں سے 16 کو قتل کر دیے, شاید 46 ابھی انہوں نے جو یونیفارم میں تھے افغان فورسز کے یا کچھ پولیس اہلکار تھے, 16 کو انہوں نے ذبح کر دیا. طالبان نے ابھی تک ذمہ داری قبول نہیں کی. لیکن آپ سوچیں 4 بسوں کے مسافروں کو یرغمال بنایا انہوں نے, اور یہ بھی ہو سکتا تھا وہ سب کو مار دیتے, لیکن انہوں نے 46 لوگوں کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے. حالات خراب ہو رہے ہیں ریجن کے, حالات دنیا کے, ریجن کے, خطے کے, اور یہاں پر اب بات کون کرے. اب دیکھیں نا, پرابلم یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو سب سے اچھا سجیشن کیا دینا چاہیے اپنے والد کو اس وقت کہ جی آپ سسٹم, یہ نہیں کہ سسٹم سے میں اگر آؤٹ ہو گئی ہوں, میرا نام آگیا پناما میں, تو بھاڑ میں جائے سارا کا سارا نظام. یہ اس طرح نہیں ہوتا. آپ اپنے والد صاحب کو مشورہ دیں کہ ابو ٹھیک ہے میرا نام آ گیا نا, میں ابھی اس کو ذرا ٹیک کیئر کرتی ہوں, خاموشی سے آپ ذرا اس سسٹم کو آگے رکھیں. نہیں میں نہیں ہوں تو وہ بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں, یہ کوئی بات ہے. یعنی آپ اپنے بھائی پہ تو ٹرسٹ کر لیں, شہباز شریف صاحب پہ ٹرسٹ کریں, کسی اور کوئی تو ہوگا دنیا میں, کوئی آدمی تو ہوگا. بیگم کلثوم نواز صاحبہ کو لیے ہیں, کسی پہ تو ٹرسٹ کریں میاں صاحب. انسان دیکھیں نا, میں اگر میں اپنے اوپر رکھتا ہوں نا, میں نے اگر میری سرجری ہونی ہو تو میں سب سے پہلے کیا کروں گا, میں کہوں گا یار یہ میرے پیچھے دیکھ لینا میرا فلانا کام, یا فلانے آدمی کے میں نے پیسے دینے تھے, یار پتہ فلانے کا یار یہ کام نہ رک جائے, یہ کام نہ رک جائے. ہاؤ اٹس پاسبل کہ میں چلا جاؤں اور میں جا کے کہوں کہ نہیں یار میں انسان ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے یار 1 منٹ ٹھہر جاؤ یار, ہو سکتا ہے پتہ نہیں آپریشن کی بات کیا ہو یار, میں میرا یہ کام چلتے رہے سارے کام, دنیا کی کام میں چاہوں بھی تو نہیں روک سکتا, دنیا آگے چل پڑے گی, فیصلے خود بخود ہو جائیں گے. اب ٹی آر کمیٹی رک گئی, اٹھوس اور کچھ نہیں ہوگا. ٹی آر کمیٹی ڈیڈ لاک اتنا برے انداز میں ختم ہوگا. یہ پٹیشنیں جاری ہیں عدالتوں میں, عدالت انٹروین کرے گی, کچھ اور ہوگا. It can not simply continue. اور یہ فیصلہ میرا خیال ہے میاں نواز شریف صاحب کو
پہلے کرنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, جلدی وہ ریکور کر کے ہوش میں آئیں, یعنی باقاعدہ بات چیت کریں, چلیں پھریں اور پھر کوئی فیصلہ کریں کہ جب تک ان کا علاج ہو رہا ہے تو وہ ریاست کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے لاسٹ ایک کوشچن کرنا چاہوں گی کہ بجٹ آنے والا ہے, عوام کیا امید رکھے بجٹ سے؟ پروگرام کا وقت بھی کم ہے, کوئی لاسٹ کامنٹ اس پہ؟ باقی چیزوں سے جو امیدیں رکھی ہوئی ہیں پہلے وہ امیدیں پوری اتریں, پھر بجٹ کی کوئی امید رکھ لیں گے. اور کوئی نظام کی بھی بات کی تھی آج کسی نے, پتہ نہیں کہ نظام چلے. کوئی جی رضا ربانی صاحب نے کہا تھا, کیا انہوں نے کچھ کہا تھا کہ پتہ نہیں نظام نہیں چل رہا, نظام ہوگا تو چلے گا, بہرحال پتہ نہیں نظام کو چھیڑا گیا تو کون سا نظام کو ہوگا تو چھیڑے گا نا, کوئی نظام ہی کوئی نہیں. جی ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, کوئی لاسٹ کامنٹ دوبارہ سے دے دیجیے. جی اپنے رشتہ داروں گردو نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.